الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سلسلہ ایک سبق ایک کہانی، جی ہاں، جس میں ہم آپ کو اللہ تبارک تعالیٰ کے نیک بندوں، اولیاء کرام، مختلف اللہ والوں کا ایک واقعہ اور پھر اس کے بعد اس سے حاصل ہونے والا درس اور سبق، یہ ہم سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ آج جو واقعہ، جو کہانی، جو حکایت آپ کی گوش گزار کرنی ہے، یہ اس زمانے کی ہے جب انسانوں کے غلام ہوا کرتے تھے۔ جی ہاں، انسانوں کی خرید و فروخت ہوا کرتی تھی۔ ایک شخص کسی شخص کو خرید کر اسے اپنا غلام بنا لیا کرتا تھا اور نسل در نسل یہ سلسلہ چلا کرتا تھا، لیکن اسلام نے الحمدللہ رب العالمین غلامی والا جو ایک معاشرے کے اندر راج طریقہ تھا، اسے اسلام نے ختم کرنے میں بھرپور کردار ادا کیا ہے۔ مختلف کفارات، مختلف گناہ ہو جانے کی صورت میں شریعت اسلامیہ نے، اسلام نے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے غلاموں کو آزاد کرنے کا حکم ارشاد فرمایا، جو ایک بہترین ذریعہ ہے معاشرے سے غلامی کے نظام کو ختم کرنے کا۔ حضرت سیدنا شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اللہ تبارک تعالیٰ کے بہت بڑے ولی ہیں۔ آپ اپنی کتاب میں ایک واقعہ، ایک حکایت ذکر فرماتے ہیں۔ ایک شخص تھا، بہت امیر کبیر آدمی تھا، مال و دولت کے ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ کا نافرمان تھا۔ ایسا نافرمان کہ کبھی بھول کر بھی اللہ تبارک تعالیٰ کا ذکر نہیں کیا کرتا تھا، یعنی مبالغتاً اگر کہا جائے، ایسا نافرمان تھا کہ بھول کر بھی اللہ تبارک تعالیٰ کا ذکر نہیں کیا کرتا تھا۔ ایک شخص تھا جو اس کا غلام تھا۔ ایک دن اس امیر آدمی نے اپنے غلام کو 4 سکے دیے اور کچھ منگوانے کے لیے کہا۔ یہ غلام چلا لینے کے لیے چیز، اور رستے میں اس نے دیکھا کچھ لوگ جمع ہیں، ایک اجتماع ہو رہا ہے جس میں حضرت سیدنا منصور رحمت اللہ تعالی علیہ واعظ فرما رہے ہیں، بیان فرما رہے ہیں۔ اس کے جی میں آیا کہ میں کچھ وقت اللہ تبارک تعالیٰ کے اس نیک بندے کا بیان سن لوں، کچھ دین سیکھ لوں، کچھ واعظ سن لوں، کچھ نیکی کی باتیں مجھے معلوم ہو جائیں۔ تو اس نیت کے ساتھ یہ غلام جو تھا حضرت منصور رحمت اللہ تعالی علیہ کے بیان میں شریک ہو گیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا، یہ غلام بیان میں شریک ہوا، اور کیفیت یہ تھی کہ حضرت منصور رحمت اللہ تعالی علیہ ایک شخص کے بارے میں، ایک شخص جو ضرورت مند تھا، اس نے سوال کیا تھا، اور حضرت منصور رحمت اللہ تعالی علیہ لوگوں کو اس شخص کی مدد کرنے کی ترغیب دلا رہے تھے، اور انداز یہ تھا، آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اس ضرورت مند کو 4 درہم دے گا، میں اللہ تبارک و تعالی سے اس کے لیے 4 دعائیں کروں گا۔ اس غلام کے دل میں آیا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے نیک بندے ہیں، عالم دین ہیں حضرت منصور رحمت اللہ تعالی علیہ، اگر میں 4 درہم اسے دے دوں ضرورت مند کو، تو اپنی مرضی کی 4 دعائیں حضرت منصور رحمت اللہ تعالی علیہ سے کروا لوں، اور ابتدا ہی سے اللہ تبارک تعالیٰ کے نیک بندوں کے متعلق لوگوں کا یہ حسن ظن ہے، اور اس پر بہت سارے دلائل اور شواہد اور بہت سارے واقعات بھی ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے نیک بندے اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کو پورا فرما دیتا ہے، شرف قبولیت عطا فرماتا ہے۔ حضرت منصور رحمت اللہ تعالی علیہ کے اس فرمانے پر اس غلام نے 4 درہم جو تھے وہ حضرت منصور رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں پیش کر دیے۔ حضرت منصور رحمت اللہ تعالی علیہ نے 4 درہم لے کر اس ضرورت مند کو دیے، اور اس کے بعد حضرت منصور رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس سے فرمایا میں تمہارے لیے کیا دعا کروں؟ اس غلام نے اب عرض کرنا شروع کی، کہنے لگا حضور 4 دعائیں اس انداز میں کیجئے
پہلی دعا تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے آزادی عطا فرمائے، میں غلام ہوں، اللہ کریم مجھے آزاد کر دے، مجھے آزادی نصیب ہو جائے، غلامی کی زندگی سے آزادی کی زندگی مجھے میسر آ جائے، مجھے آزاد کر دیا جائے۔ اور دوسری دعا میرے لیے یہ کیجئے کہ میرا جو آقا ہے، جو اللہ تبارک تعالیٰ کا نافرمان ہے، دولت ہونے کے باوجود نافرمانیاں کرنے والا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کے ذکر سے، فرائض واجبات سے دور، گناہوں بھری زندگی گزارنے والا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اسے توبہ کی توفیق عطا فرما دے۔ حضرت منصور رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس کی پہلی دعا سنی، پہلا سوال تھا وہ سنا، اور اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کی، اے اللہ اس غلام کو آزادی عطا فرما، غلامی کی زندگی سے آزاد ہو جائے یہ شخص۔ لوگوں نے آمین کہا۔ حضرت منصور رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس کی دوسری دعا سنی اور دوسرا اس کا سوال سنا، اور اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ نے عرض کی کہ اے اللہ اس کے مالک کو توبہ کی توفیق عطا فرما۔ لوگوں نے آمین کہا۔ حضرت منصور رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس سے پھر آپ نے دریافت فرمایا تیسری دعا کیا ہے، تیسرا سوال کیا ہے؟ اس نے عرض کی، یہ جو 4 درہم میں نے خرچ کیے ہیں، جو میں نے دیے ہیں، یہ مجھے واپس مل جائیں۔ حضرت منصور رحمت اللہ تعالی نے دعا فرمائی، لوگوں نے آمین کہا۔ اب چوتھی دعا کے بارے میں جب اس سے سوال کیا تو اس نے عرض کی کہ حضور دعا فرمائیے، اللہ تبارک تعالی میری، میرے مالک کی اور اس محفل میں جتنے شریک ہیں، حضرت منصور رحمت اللہ تعالی علیہ کی مجلس میں، وعظ میں، آپ کے اجتماع میں جتنے لوگ شریک ہیں، اللہ تبارک تعالی سب کی مغفرت فرما دے۔ آپ نے آمین کہا، دعا کی اللہ تبارک تعالی کی بارگاہ میں۔ حضرت منصور رحمت اللہ تعالی علیہ، غلام کچھ تاخیر سے جب اپنے مالک کے پاس پہنچا تو مالک نے اس سے سوال کیا، تاخیر سے آنے کا سبب پوچھا، تو اس نے جو سارا واقعہ، جو سارا معاملہ ہوا تھا وہ اپنے مالک کو بتایا کہ میں اس طرح جا رہا تھا، حضرت منصور کے بعد میں شرکت کی، 4 درہم میں نے دے دیے اور ان کے بدلے میں 4 دعائیں کروائیں۔ جب اس مالک نے یہ سنا، آپ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کا اس کی بارگاہ میں سوال کرنا، دعا کرنا، اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں کیسا جلد شرف قبولیت پا جاتا ہے۔ ادھر حضرت منصور نے دعائیں کی ہیں، غلام اپنے آقا کے پاس پہنچا ہے، اب وہ بتا رہا ہے پہلی جو میں نے دعا کروائی ہے 4 درہم دے کر، وہ دعا یہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے آزادی عطا فرما دے۔ مالک نے جب یہ سنا تو کہنے لگا یہ میرے اختیار میں ہے، جا میں نے تجھے آزاد کیا۔ حضرت منصور رحمت اللہ تعالی کی پہلی دعا یوں قبول ہوئی۔ مالک نے پوچھا دوسری دعا کیا کروائی؟ اس نے بتایا کہ دوسری دعا میں نے یہ کروائی ہے کہ میرا مالک جو ہے وہ اپنے گناہوں سے تائب ہو جائے، توبہ کر لے۔ کہنے لگا یہ بھی میرے اختیار میں ہے، میں نے اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے سارے گناہوں سے توبہ کر لی۔ تیسری دعا کیا ہے؟ کہنے لگا میں نے یہ دعا کروائی تھی کہ مجھے 4 درہم واپس مل جائیں۔ وہ جو آقا تھا، اس کا جو مالک تھا، وہ کہنے لگا میں تجھے 4 درہم کے بدلے میں 400 درہم عطا کرتا ہوں۔ حضرت منصور رحمت اللہ تعالی علیہ کی یہ دعا یوں قبول ہوئی، اور کہنے لگا چوتھی دعا کیا تھی؟ تو اس غلام نے بتایا میں نے چوتھی دعا یہ کی تھی کہ اللہ تبارک تعالی میری، حاضرین کی جو محفل میں شریک ہیں، حضرت منصور اور میرے مالک کی مغفرت کر دے۔ تو اس مالک نے کہا جو میرے اختیار میں تھی 3 باتیں وہ میں نے پوری کر دی۔ حضرت منصور کی دعائیں یوں قبول ہوئیں، چوتھی میرے بس میں نہیں ہے، مالک چاہے، خالق چاہے، رازق چاہے، اللہ تبارک و تعالی چاہے تو یہ چوتھی دعا بھی قبول فرما لے۔ حضرت سیدنا منصور رحمت اللہ تعالی نے وہ جو دعا فرمائی تھی، اسی وقت غیب سے آواز آئی، وہ جو مالک جو اپنے غلام کے ساتھ گفتگو کر رہا تھا، اسی وقت غیب سے آواز آئی کہ اے بندے، تو نے گنہگار ہو کر باوجود میرا نافرمان ہونے کے تو نے ان 3 باتوں کو پورا کیا، میں رحیم اور کریم ہو کر حضرت منصور رحمت اللہ تعالی کی وہ جو دعا تھی، غیب سے آواز آئی کہ اسے پورا کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے تیری، مالک کی، غلام
حضرت منصور اور ان کی محفل میں جتنے شریک لوگ تھے اللہ تبارک و تعالی نے سب کی مغفرت فرما دی۔ مدنی چینل کے ناظرین، حضرت فرید الدین عطار رحمۃ اللہ تعالی نے یہ واقعہ، یہ حکایت اپنی کتاب تذکرۃ الاولیاء میں ذکر فرمائی ہے۔ کس قدر ایمان افروز ہے یہ واقعہ، اور ہمیں اس سے بہت کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے۔ کسی ضرورت مند کی مدد کرنا یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں بڑا مقبول ہے، اور اللہ تبارک و تعالی بندے نے جو خرچ کیا کسی ضرورت مند کو دیا، کسی مسلمان پر، کسی حاجت مند پر، کسی ضرورت مند پر، کسی حقیقی سائل پر جو کچھ خرچ کیا گیا، جو صدقہ دیا، جو خیرات کیا، جو نذر کیا، اگر بندے نے واقعی اخلاص کے ساتھ کیا ہے، اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اسے دنیا میں بھی اس کا صلہ عطا فرماتا ہے، اور آخرت میں جو اجر و ثواب عطا فرمائے گا وہ اس کے علاوہ ہے۔ آپ دیکھیے اس واقعے کے اندر حضرت منصور رحمت اللہ تعالی کے کہنے پر اس غلام نے 4 درہم خرچ کیے، دیے، اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں ایسے مقبول ہوئے، وہ 4 بھی واپس مل گئے، اس حاجت مند کا، ضرورت مند کا بھی بھلا ہو گیا، اور اسے 4 کے بدلے میں 400 دنیا میں ہی عطا کر دیے گئے۔ اسی طرح اللہ تبارک تعالی کی بارگاہ میں نیک بندوں سے دعا کے لیے عرض کرنا کہ آپ میرے لیے دعا کر دیجئے، اللہ تبارک تعالی میری مغفرت فرما دے، میرا فلاں کام بن جائے، یہ قدیم زمانے سے اللہ کے نیک بندوں کی جانب لوگوں کا رجوع اس انداز میں ہے کہ وہ ان کی بارگاہ میں جاتے ہیں، ان کے پاس حاضر ہوتے ہیں اور ان سے دعا کرواتے ہیں، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے نیک بندوں کی دعا کو جلدی قبول فرماتا ہے۔ جی ہاں، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حدیث پاک میں بھی ارشاد فرمایا ہے، فرمایا اللہ تبارک تعالی کے کچھ نیک بندے ایسے ہوتے ہیں، ارشاد فرمایا کہ ان کی شان یہ ہے لَإِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، ارشاد فرمایا کہ اگر وہ مجھ سے سوال کریں، حدیث قدسی ہے، اللہ تبارک تعالی ارشاد فرماتا ہے لَإِن سَأَلَنِي، اگر وہ مجھ سے سوال کریں، لَأُعْطِيَنَّهُ، میں انہیں ضرور عطا فرماتا ہوں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ کے نیک بندوں کی بارگاہ میں حاضر ہونا، ان سے دعا کروانا، اپنی مغفرت کی دعا کروانا، مسائل کے حل کے لیے دعا کروانا، یہ قدیم زمانے سے مسلمانوں میں رائج ہے، اور مسلمان اللہ والوں کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور ان سے دعائیں کرواتے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے نیک بندوں کی محافل میں، نیک اجتماعات میں، اجتماع ذکر و نات ہو، اللہ کے نیک بندوں کے ذکر کا حلقہ ہو، اللہ کے نیک بندوں کی محفل ہو، اس میں حاضری دینا یہ دنیا اور آخرت کے اندر کامیابی اور کامرانی کا ذریعہ ہوا کرتا ہے۔ بعض اوقات بندہ کسی اجتماع کے اندر، اجتماع ذکر و نات میں، کسی محفل میں شریک ہوتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، تو اللہ تبارک و تعالی اس محفل میں، اس اجتماع میں شرکت کی برکت سے وہاں مانگی جانے والی دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرماتا ہے۔ تو نیک اجتماعات میں شرکت یقیناً یہ سعادت مندی ہے، اللہ کے نیک بندوں کا طریقہ ہے، اور جسے یہ سعادت میسر آئے اسے ضرور حاصل کرنی چاہیے، اور بلکہ کوشش کر کے ہمیں نیک اجتماعات میں، جیسے الحمدللہ رب العالمین دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں اجتماع ذکر و نات ہوتے ہیں، ہفتہ وار سنتوں بھرا اجتماع ہوتا ہے، اسی طرح دیگر بڑی راتوں کے اجتماعات ہیں، مدنی مذاکرہ ہے، یہ بھی ایک اجتماع کی صورت اور کیفیت ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ان اجتماعات میں شرکت کو اپنا معمول بنائیں، کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے نیک بندوں کی زبان سے ادا ہونے والے کلمات، ادا ہونے والی دعائیں اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں قبولیت کے درجے پر فائز ہوتی ہیں۔ حضرت سیدنا شیخ فرید الدین عطار رحمت اللہ تعالیٰ نے جو واقعہ بیان فرمایا، اور یہ جو سبق غریبوں کی مدد کا، ضرورت مند، حاجت مند کی ضرورت کو پورا کرنے کا، اسی طرح اللہ کے نیک بندوں سے دعا کروانے کا، یہ جو درس اور سبق ہمیں حاصل ہو رہا ہے کہ ہم اللہ کے نیک بندوں کی بارگاہ میں حاضر ہوں، ان سے دعا کروائیں، مغفرت کی دعا کروائیں اپنے لیے، دنیا اور آخرت کی بہتری کی دعا کروائیں اپنے لیے، ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے کہ جب کسی عالم دین، کسی اللہ کے ولی، کسی اللہ تبارک تعالیٰ کے نیک بندے کی بارگاہ میں حاضری ہو، تو ہمارا مطمع نظر، ہماری سوچ، ہماری فکر یہ ہونی چاہیے کہ میں اپنے لیے دنیا کی آسائشیں، دنیا کی ضروریات،
دنیا کا مال و دولت صرف یہ حاصل کرنے کی دعا کروانے کی بجائے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی مغفرت کے طالب ہوں، اللہ تبارک تعالیٰ کے نیک بندوں سے ایمان پر خاتمے، آخرت کی بہتری، قبر و حشر کی بہتری، دنیا کی بہتری کی دعا ان سے کروائیں۔ انشاءاللہ الرحمن اللہ تبارک تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی دعاؤں کو جلد قبول فرماتا ہے۔ ایسے بے شمار واقعات ہیں، اور اسلام کے اندر نبی پاک علیہ السلام کی تعلیمات کے اندر یہ ایک پورا باب ہے کہ اللہ کے نیک بندوں کی بارگاہ میں حاضر ہو کر ان سے دعا کروانا اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ مقبولیت کے زیادہ قریب ہے۔ جی ہاں، امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ، ان سے کون واقف نہیں ہے؟ چار دانگ عالم میں آپ کا شہرہ ہے، زبردست عالم دین ہیں، مفتی ہیں اور مجدد ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو بہت سارے فضائل اور کمالات عطا فرمائے ہیں۔ امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں، آپ جب ایک بار حج کے لیے حاضر ہوئے اور آپ نے ایک مسجد میں ایک اللہ والے کو اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں اللہ تبارک تعالیٰ کا ذکر کرتے ہوئے پایا، اور ایسی آواز سنی آپ نے جیسے شہد کے مکھیوں کے بھن بھنانے کی آواز ہوتی ہے۔ فوراً ذہن اس جانب گیا، حالانکہ دیکھا نہیں ہے، ملاقات نہیں ہے، یعنی بالمشافہ ملاقات نہیں ہے، چہرہ دوسری جانب ہے، مسجد میں ایک اللہ کا بندہ اللہ کا ذکر کر رہا ہے جس سے ایسی آواز آ رہی ہے جیسے مکھیوں کے بھن بھنانے کی ہوا کرتی ہے، شہد کی مکھیوں کے بھن بھنانے کی۔ امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کے مبارک ذہن میں فوراً حدیث پاک آتی ہے کہ اللہ کے نیک بندے کے ذکر کی نشانی اور علامت یہ ہے کہ اس طرح کی آواز پیدا ہوتی ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی کے دل میں فوراً خیال آیا کہ مجھے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ سے اپنے لیے مغفرت کی دعا کروانی چاہیے اس اللہ کے بندے سے۔ امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ آپ قدم اٹھا رہے ہیں اللہ تبارک تعالی کے اس نیک بندے کی جانب جس کا منہ کعبۃ اللہ شریف کی جانب ہے، دوسری طرف رخ ہے امام اہل سنت ان کی پشت کی جانب سے، پیٹھ کی جانب سے، پیچھے سے ان کے چند قدم اٹھا کر قریب جانا چاہتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ جو ہی قریب پہنچے، اس اللہ کے نیک بندے نے بغیر پیچھے دیکھے دعا کی کہ اے اللہ اس میرے پیچھے آنے والے بندے کی مغفرت فرما دے، اس کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی، اب دیکھیے اللہ والوں کا مبارک انداز کیسا ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ فوراً الٹے قدموں واپس ہو گئے۔ آپ نے جان لیا کہ یہ اللہ کے نیک بندے مخل ہونے کو پسند نہیں فرما رہے، جو میرا مطلوب تھا، جو میرا مقصود تھا، جو میں دعا کروانا چاہتا تھا، وہ میری طلب، میری حاجت، میرے لیے مغفرت کی دعا انہوں نے کر دی بغیر کہے۔ یہ اللہ والوں کا تصرف ہے۔ دیکھیے کہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی نے ایک ارادہ کیا ہے اور اللہ کے نیک بندے نے اس ارادے کو جان کر آپ کے لیے دعائے مغفرت کر دی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تبارک تعالیٰ کے نیک بندوں سے اس انداز میں ملاقات کریں کہ ہم اللہ تبارک تعالیٰ کے نیک بندوں سے دعا کروائیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ ان کی دعا کو جلد قبول فرماتا ہے۔ اور یہ جیسے کہ پہلے بھی عرض کیا، قدیم زمانے سے مسلمانوں میں یہ رائج رہا ہے کہ وہ اللہ تبارک تعالیٰ کے نیک بندوں کی بارگاہ میں حاضر ہوتے، اپنی حاجات کے لیے، اپنی ضروریات کے لیے، مشکلات میں آسانی کے لیے ان سے دعا کے طلبگار ہوا کرتے تھے۔ جی ہاں، ایک نہیں سینکڑوں واقعات ہیں ایسے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے نیک بندے، حضرت سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کتنے واقعات ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ کے نیک بندے ان کی بارگاہ میں حاضر ہوتے، گناہگار بھی آتے ان کی بارگاہ میں سوال کرتے کہ آپ دعا کیجئے اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں، آپ دعا فرماتے، اللہ تبارک تعالیٰ پورا فرما دیتا۔ کیوں؟ حدیث پاک میں وعدہ ہے ایسے بندوں کے لیے کہ لَإِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، کہ اگر یہ مجھ سے سوال کریں، اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے لَأُعْطِيَنَّهُ، میں انہیں ضرور عطا فرماتا ہوں۔ اور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی پھوپھی جان حضرت سیدہ عائشہ رحمت اللہ تعالی علیہا، جی ہاں حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی پھوپھی جان حضرت عائشہ رحمت اللہ تعالی علیہا، اللہ تبارک تعالیٰ کی نیک بندی ہیں، ولیہ ہیں اللہ تبارک تعالیٰ کی۔ ایک بار ایسا ہوا، ملا علی قاری رحمت اللہ تعالی اور دیگر اور علماء نے اس واقعے کو اپنی اپنی کتابوں میں ذکر فرمایا۔
ایک بار ایسا ہوا جیلان میں، جسے گیلان بھی کہا جاتا ہے، جیلان میں ایک بار قحط پڑ گیا. لوگوں نے دعائیں کی، اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار کیا. انہوں نے نماز استسقاء ادا کی کہ دعا کی جائے اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں اللہ کریم بارش عطا فرمائے. ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں نے استسقاء پڑھی، دعائیں کی، بارش نہیں آئی. پھر ہوا کیا، لوگ جمع ہو کر حضرت عائشہ رحمت اللہ تعالی علیہا، جو ولیہ ہیں، غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی پھوپھی جان ہیں، ان کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور دعا کے طلبگار ہوئے کہ آپ دعا فرمائیے اللہ تبارک تعالیٰ بارش عطا فرمائے. غوث پاک کی پھوپھی جان حضرت عائشہ رحمت اللہ تعالی علیہا نے ایک عمل کیا. اللہ والوں کے مبارک انداز ہوتے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کا مقام ہوتا ہے، مرتبہ ہوتا ہے. انہوں نے اپنے خالق، رازق، مالک اللہ تبارک تعالیٰ کو راضی کیا ہوتا ہے. تو حضرت عائشہ رحمت اللہ تعالی علیہا نے کیا کیا، آپ نے جھاڑو اٹھائی اور اپنے صحن کو صاف کیا، جھاڑو دی، اور جھاڑو دینے کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں یوں سوال کرتی ہیں، یوں دعا کرتی ہیں، مولا میں نے جھاڑو دے دی ہے، یا اللہ اس پر چھڑکاؤ تو فرما دے. ملا علی قاری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، دیگر اور بزرگان دین نے بھی اس واقعے کو اپنی کتاب کے اندر ذکر فرمایا. فرماتے ہیں کہ غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی پھوپھی جان حضرت عائشہ رحمت اللہ تعالی علیہا کا اللہ تبارک تعالی کی بارگاہ میں یہ عرض کرنا تھا، مولا میں نے جھاڑو لگا دی ہے، اے اللہ تو چھڑکاؤ فرما دے. آپ کا یہ کہنا تھا. اسی وقت ارشاد فرماتے ہیں کہ بادل آئے اور بارش ایسی تیز ہونے لگی، فرماتے ہیں جیسے مشک، چمڑے کی مشک، جس میں پہلے زمانے میں، اب بھی بعض علاقوں میں رائج ہے کہ ماشکی، ایک آدمی جو پانی بھرنے والا ہوا کرتا ہے، اسے ماشکی کہا جاتا ہے، وہ اپنے کندھے پہ مشک لٹکا کے لے کر آیا کرتا تھا اور مختلف جگہوں پر جو ہے وہ پانی فراہم کیا کرتا تھا. جیسے مشک کا منہ کھول دیا جائے تو اس سے تیز رفتاری کے ساتھ پانی جو ہے بہنے لگتا ہے، باہر آتا ہے. علماء کرام نے اور بڑے بڑے اولیاء نے، اللہ تبارک تعالیٰ کے نیک بندوں نے، جیسے ملا علی قاری رحمت اللہ تعالی علیہ ہیں، دیگر غوث پاکوں کی سیرت پر جنہوں نے کتابیں لکھی، فرماتے ہیں کہ آسمان سے بارش یوں آ رہی تھی، پانی یوں برس رہا تھا جیسے مشک کا منہ کھول دینے سے موسلا دھار اور مسلسل یک بارگی پانی تیزی کے ساتھ نکلتا ہے. ارشاد فرماتے ہیں کہ بارش بھی ایسی تیزی کے ساتھ آنے لگی تھی اور لوگ بھیگتے ہوئے اپنے گھروں کو واپس لوٹے. جی ہاں مدنی چینل کے ناظرین، یہ ہیں اللہ والے، اللہ تبارک تعالیٰ کے نیک بندے، جو اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، سوال کرتے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں نظر و نیاز کرتے ہیں، اور اللہ تبارک تعالیٰ ان کی دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرماتا ہے. ہمیں چاہیے خود بھی نیک بننے کی کوشش کریں. جی ہاں، خود بھی نیک بننے کے لیے تگ و دو کریں، کوشش کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرما بردار بنیں، اور جس کے لیے ہمیں فرائض کی پابندی کرنی ہے، واجبات کو ادا کرنا ہے. اور اس زمانے میں تو شیخ طریقت امیر اہل سنت نے احسان فرمایا ہے، نیک بننے کے لیے آپ نے ہمیں بہترین ذریعہ، بہترین نسخہ مدنی انعامات کی صورت میں عطا فرما دیا ہے. ایک بندے کو فرائض اور واجبات جو اس پر لازم ہیں ان کو بھی آپ نے ذکر فرمایا، اس میں اخلاقیات کا درس اس کے اندر ہے، جو واجبات ہیں ان کا ذکر اس کے اندر ہے، جو بندے پر حقوق لازم ہوتے ہیں اس کا ذکر اس کے اندر ہے، جو برائیاں عام طور پر رائج ہو جاتی ہیں، دانستگی میں جانتے بوجھتے یا انجانے میں بعض لوگ بعض چیزیں کر بیٹھتے ہیں، آپ نے مدنی انعامات کی صورت میں ان کی نشاندہی کر دی ہے کہ ان سے بچنا ہے، ان پر عمل کرنا ہے، ان کو کرنا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم، اور نہ صرف اسلامی بھائیوں کے لیے، اسلامی بہنوں کے لیے، طالبات کے لیے، طلباء کے لیے، مدارس المدینہ، جامعات المدینہ میں پڑھنے والے اسلامی بھائیوں کے لیے آپ نے مدنی انعامات کو مرتب فرمایا. ہمیں چاہیے کہ ہم خود بھی نیک بننے کی کوشش کریں، اور جب
اللہ تبارک و تعالیٰ کے کسی نیک بندے سے ملاقات ہو، خود بھی اپنے لیے بھی دعا کرنی چاہیے، دیگر مسلمانوں کے لیے بھی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کرتے رہنا چاہیے۔ لیکن اگر اللہ کے کسی نیک بندے سے ملاقات ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کسی ولی کی بارگاہ میں حاضری ہو، تو ان سے دعا کے لیے کہنا، ان سے اپنی مغفرت کے لیے دعا کروانا، مسلمانوں کے لیے دعا کروانا، یہ قدیم زمانے سے رائج ہے۔ ہمیں بھی اپنے لیے بھی دعا کرنی چاہیے، اپنے لیے دعا کروانی بھی چاہیے اللہ کے نیک بندوں سے اپنے مسائل کے حل کے لیے، کہ اللہ تبارک تعالیٰ نیک بندوں کی دعا کو جلد شرف قبولیت عطا فرماتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں عرض ہے کہ اللہ کریم ہمیں نیک بندوں کے ساتھ کما حقہ ان سے فیض حاصل کرنے، ان کے طریقے پر عمل کرنے، اور ان سے اپنے لیے آخرت کی بہتری کی بالخصوص دعائیں کروانے کی سعادت اور توفیق مرحمت فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔